کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم ایک مرسل اعظم کا نائب جو ہے وہ مقرر ہے؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ ہم محتاج ہدایت ہیں، تو جو خود محتاج ہدایت ہو وہ کس طریقے اپنے لیے ایک ہادی کا جو ہے وہ تعین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر وہ تعین کرے گا تو خطا پہ رہے گا۔ آپ اپنی سنت چھوڑ کر گئے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو چھوڑ کر گئے ہیں، آپ ہمارے لیے سواد اعظم امت چھوڑ کر گئے ہیں کہ میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال ان کے اوپر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کے اس جملے سے منہ پھیرا، یہ سوال ان پر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کی بات کو ہوا میں اڑا دیا، یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ جنہوں نے انکار کر کے توہین رسالت کی باتوں سے مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو اس پر اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کسی شریف کے اپنانے کے لائق نہ رہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ منافقین تھے، ہم لعنت بھیجتے اس منافق پر جو اللہ کے نبی کے زمانے پر ہے، ٹھیک ہے، اور جو صحابہ تھے وہ اہل ایمان تھے، ایمان والے تھے، اور ان کی ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں نازل کی، آسمان سے نازل۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون؟ جی آئیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی صفات کیا ہے؟ جو صفتیں قرآن بتائے اپنے محبوب خدا کی، ان صفتوں کے آئینے میں میرے اور پوری امت مسلمہ کے نبی اعظم کے جانشین کا تعین کر لیں۔ وہ کیسے؟ جو صفتیں قرآن نے بتائی ہیں۔ اب چونکہ دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہوتا ہے کہ عربی متن پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ قرآن میں رسالت مآب کو صاحب علم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، صاحب علم کہا گیا ہے، یعنی کائنات عالم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم رسالت مآب کو نہ ہو، عالمین کے اندر، ٹھیک۔ اب پہلی صفت کیا ہوئی؟ صفت علم، یعنی اللہ کے رسول عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صفت کے آئینے میں ہمیں اس آدمی کا اگر ہم کریں، پہلی بات اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ آیا ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم ایک مرسل اعظم کا نائب جو ہے وہ مقرر ہے؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ ہم محتاج ہدایت ہیں، تو جو خود محتاج ہدایت ہو وہ کس طریقے اپنے لیے ایک ہادی کا جو ہے وہ تعین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر وہ تعین کرے گا تو خطا پہ رہے گا، اور وہ جتنی دور جائے گا وہ سلسلہ وہ خطاؤں پر مشتمل ہوگا، ہدایت پر مشتمل نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو اب آ جائے اب صفت علم۔ رسالت مآب جو ہے وہ صاحب علم ہے، جب وہ صاحب علم ہے تو اب جو ان کا جانشین ہوگا، کوئی ہوگا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو منوانے کے لیے آنے بیٹھا، یہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، میں اپنا تصور پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اپنے مذہب کی بات پیش کر رہا ہوں، جس کو میری بات سمجھ میں آئے، بسم اللہ، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہدایت کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، ہدایت کرنا پروردگار عالم کا کام ہے، اور ہدایت لینا مخلوق کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اب صفت علم ہے۔ اب اس علم کی صفت کے آئینے میں ہم مسلمانوں کو دیکھیں، 4 بڑے خلفاء گردانے جاتے ہیں نا جی، خلفائے راشدین، اب ایک ایک خلیفے کو اٹھا کر اس صفت علم کے آئینے میں لے آئے، دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے، یعنی کس خلیفے کے اندر جو ہے وہ صفت علم بطور عتم موجود ہے، ٹھیک۔ جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب علم ہے، ویسے ہی وہ کون شخصیت ہے جو صاحب علم ہے؟ جو ہے پھر اس کے سامنے سر نگو ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جو آپ یہ کہیں کہ میں اہل تشیع ہوں تو اہل تشیع کو فیور کروں، نہیں، جہاں علمی تحقیق اور علم میدان علم میں پھر جو ہے نا وہ کسی قسم کی لیت اللہ نہیں ہوتی، جو حقیقت ہوتی وہ بیان کی جاتی ہے۔ اس صفت علم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تقریباً 1,24,000 صحابہ کو اگر آپ جمع کر لیں تو 1,23,999 صحابہ ایک طرف، اور فرد واحد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف، ان تمام کا علم مل کر، میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، ان تمام صحابہ کا علم ملا کر بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں کچھ ذاتی نفسانی خواہش سے یہ اظہار نہیں کر رہا جی، میرے پاس اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے جو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی شخصیت کا ہے جس شخصیت کے علم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا ارشاد پاک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ٹھیک، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ نے جو دلیل پیش کی وہ یہ پیش کی کہ جو خلیفہ منصوص من اللہ ہے، جو اللہ بناتا ہے خلیفہ، اس کا معیار علم ہے،
اور علمیت کی بنیاد پر اسلام کے جو پہلے امام ہے، اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہے، وہ جناب مولا علی علیہ السلام ہے۔ اچھا، میں یہی سوال مفتی عبد الباقی صاحب سے کروں گا کہ مفتی صاحب، علامہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا، اپنا موقف بھی دیا کہ انہوں نے معیار سیٹ کیا وہ ہے علم، یعنی چاروں خلفاؤں میں، خلفاء راشدین والمہدیین میں سب سے زیادہ علم مولا علی علیہ السلام کا ہے، تو مولا علی علیہ السلام ہی جانشین رسول، وصی رسول ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو بھی آپ ایڈریس کیجیے گا کہ اگر رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنایا تھا، اپنا اگلا ہادی بنایا تھا کہ میرے بعد علی کی اتباع کرنا، تو پھر سقیفہ بنی سعدہ میں مولا علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اصل میں آپ کا سوال اور علامہ صاحب کی باتوں کو کچھ مختلف پورشنز پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بطور وصی مقرر کیا گیا تھا، اس دعوے سے اہل سنت والجماعت متفق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بطور وصی ان کے جو تقرر ہے اس کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ڈینائی کیا، صحابہ نے ڈینائی کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وصیت بالکل واضح ہو اور اس کے بعد اس وصیت سے اتنی بڑی روگردانی کی جائے، درا حالے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک تدفین بھی نہ ہوئی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بتمام ہی سے اس کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ایسی کوئی وصیت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ آج چونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ موضوع ہمارا حدیث قرطاس ہے، جی جی جی، تو جو علامہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، تو دیکھیں عالم صحابہ کون تھے، اس پر مختلف روایات ہیں۔ میں ایک بخاری شریف کی ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی لمبی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان میں اپنے بارے میں یہ بیان کیا کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا وہ آخرت یعنی اللہ کے پاس آنا چاہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رو پڑے۔ ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی بابا جی کو کیا ہو گیا، اللہ کے نبی کے آدمی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور یہ بابا جی رو پڑ رہے ہیں۔ تو اس صحابی کے الفاظ ہیں جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، 3904 3904۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہے کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، حضور ہی وہ ذات تھی جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا میں رہنا چاہیے آپ یا میرے پاس آنا چاہیے۔ اور آگے کا جو جملہ ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرُ هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ، ابو بکر اس بات کو ہم سے سب سے زیادہ سمجھنے والے اور علم والے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ ہے علی بن مدینی جو ہمارے بہت بڑے ایک محدث ہے اور امام بخاری کے استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے سنا کہ میں نے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، سارے صحابہ کے علم کو دیکھا تو اس علم کو میں نے 6 افراد میں جمع دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ کہ 6 افراد تمام صحابہ کے علوم کے مجموعات تھے۔ وہ 6 افراد کون تھے؟ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو درداء، ابی بن کعب و زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان 6 کے علم کو جب نکالا کہ بھئی یہ 6 کا علم مختصر اگر کریں گے کسی 2 افراد میں تو وہ کون ہے؟ تو وہ ہیں علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن مسعود۔ گویا کہ تابعین اور تبع تابعین وہ خود اس چیز کو دیکھتے تھے، ان کے پاس پیمانے تھے، ان کے پاس وہ علم کے شوقین تھے، ہم سے زیادہ تھے۔ تو انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا علم ہے، بہت بڑا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے پہلے دن سے جو شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی اور انتقال ساتھ رہی ہے اس پورے 23 سال کی زندگی میں، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ صلوات اللہ وسلام تھی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور بھی صحابہ تھے جو علم کے اس درجے میں ان کے برابر تھے یا کوئی تھوڑی کمی بیشی اپنی جگہ پر۔ تو یہ جو ایک بنیاد ہے کہ علم ہی بنیاد، اس بنیاد سے ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے کہ بھئی صرف علم کی بنیاد پر کوئی آدمی وہ نہ اہل خلافت ہو سکتا ہے، نہ وہ وصی رسول بن سکتا ہے، نہ وہ
خلیفہ مسلمین بن سکتا ہے، اور چونکہ علی رضی اللہ عنہ سب سے اعلیٰ علم والے تھے تو اس بنیاد پر ان کو ہم خلیفہ بنا دیں، تو بھائی اس بنیاد میں ان کے ساتھ اور صحابہ بھی شریک تھے۔ پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ترتیب جو ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہوتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوتے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوتے۔ یہ ترتیب علم جو آج مقرر کی گئی ہے، ترتیب خلافت علم کی بنیاد پر، یہ ترتیب ہمارے ہاں درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے کہ وہ لکل قوم ہاتھ، اصل میں میں اس وقت اس لیے تھوڑا سا میری بات بے ربط ہے کہ آپ لوگوں نے موضوع سے ہٹ کر بات شروع کر دی، تو وہ بات چونکہ موضوع پر رہتی تو بات اس پہ کرتے ہوئے مزہ آتا۔ تو ان لکل قوم ہاتھ، یہ اللہ رب العزت کی جو بات ہے یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہے کہ جو بھی قوم ہے ان کے لیے ایک ہادی ہے۔ اس امت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ہادی ہیں۔ آپ قرآن چھوڑ کر گئے، آپ اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، آپ اپنی سنت چھوڑ کر گئے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو چھوڑ کر گئے ہیں، آپ ہمارے لیے سواد اعظم امت چھوڑ کر گئے ہیں کہ میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کا ایک میں جو بات کی ہے مفتی صاحب نے، میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھ لیں آپ۔ اس آیت کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہادی امت کون ہے، تو آپ نے اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ میں منذر ہوں اور علی ابن ابی طالب ہادی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب مفسرین نے بات لکھ دی ہے، جب علماء نے باتیں واضح کر دی ہیں، تو ہم اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ٹھیک ہے۔ وہ کون سی جو ہے وہ آڑ ہے جو ہمیں روکے جا رہی ہے؟ آیا اس کے اندر جو ہے وہ، اب میں ایک جملہ کہوں گا واللہ عالم بصواب، اس جملے کو کیا لیں کہ ہماری اپنی جہالت اور ہٹ دھرمی ہے، یا ابھی تک ہدایت کے لیے ہمارا سینہ نہیں کھلا؟ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا دوسرا بڑا اہم سوال ہے علامہ صاحب، دیکھیں اہل سنت والجماعت کا ان 1445 سالوں میں یہ بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، اور اس چیز کی وضاحت ہمیں ملتی ہے حدیث قرطاس میں، کاغذ قلم والی حدیث، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحاح ستہ اور دیگر اس کے کئی ترک ہیں احادیث مبارکہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگایا تھا کہ لاؤ کاغذ و قلم میں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں کہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ آزمائش آئی، اور اس آزمائش کے تحت وہاں کے جو لوگ جو موجود تھے، گھر کے افراد، ان میں اختلاف ہو گیا کسی بات پر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو باہر جانے کو کہہ دیا اور وصیت رہ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ مفہوم کہہ دیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید، کیونکہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے اور حضور کا وصال پیر کے دن ہوا ہے، اور مزید 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں لکھوائی۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ حدیث قرطاس روشن ہے، روشن کتاب کی طرح ہے، ایک روشن حدیث کی طرح ہے کہ رسول اللہ نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا، اور امت مسلمہ نے اور صحابہ کے اجماع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے مکتب میں حدیث قرطاس کے متعلق جو آپ کا جو تحقیق ہے، کیا رسول اللہ نے واقعی میں وصیت لکھوائی تھی یا امت پر چھوڑ دیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو امت 1400 سال گزرنے تک یہ ڈیسائیڈ نہ کر سکی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہے، تو مجھے بتائیں پھر اس امت کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ وہ کس چیز پہ کھڑی ہے؟ اس کے پاس پہ کیا ہے؟ اگر یہ چیز طے نہیں کر سکی، جو بنیادی چیز ہے یہ طے نہیں ہو سکا، اور مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں، اور بسا اوقات دلائل بھی ایسے جس کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، اور اختلاف در اختلاف، اور مسلمان جو ہے آج کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اگر مسلم گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد، شعور تک پہنچنے کے بعد وہ خود متردد ہے کہ میں ہوں کیا، میں کس طرف جاؤں۔ یہ اتنے بکھیڑے میرے سامنے رکھتی ہیں۔ دیکھیں آپ جملہ سمجھیے گا، رسالت مآب نے کیا کہا تھا کہ لو میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اس بات کو ذرا سمجھیں، ہم کسی کی محبت میں اتنے بہہ نہ جائیں کہ ہم اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھ جائیں، اپنی بعد والی نسلوں کو برباد کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر قیامت کے دن ہمیں اس صف میں کھڑا کیا جائے کہ جس صف کے اندر جو ہے اس طرح سے پرسش ہو کہ پھر وہاں میدان محشر میں چیخیں اہل محشر سننے والے ہوں۔ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے پروردگار عالم سے
ہمیں ہر وقت شیطان سے جو ہے وہ محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان قدم قدم پر آپ کو بہکانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ رسالت مآب کو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، جبھی تو یہ تحریر لکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اگر مطمئن ہوتے کہ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنبھال لیں گے میرے دین کو، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب مفکرین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، علم و حکمت کے دعوے جیسے اب کیے جا رہے ہیں یہ کرنے والے موجود ہیں، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ گمراہی کا اندیشہ تھا، جب اندیشہ تھا تو اس گمراہی سے آگاہ کرنا اور محفوظ کرنے کا کام بھی رسالت مآب کا، اس لیے کہ آپ ہادی امت ہیں بقول مولانا کے، کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اس امت کے ہادی ہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد جب آپ پیچھے گمراہی کا سیلاب دیکھ رہے ہیں اور ایک طوفان دیکھ رہے ہیں ظلمت اور ضلالت کا، تو اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی نسخہ تحریر کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے، منصب نبوت اور منصب رسالت کا تقاضا ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ لکھ کے دینے کے لیے جب یہ کاغذ اور قلم مانگا تاکہ میں تمہیں تحریر، تو پھر دینے والوں نے کیوں انکار کیا، کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ان کے اوپر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کے اس جملے سے منہ پھیرا۔ یہ سوال ان پر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ جنہوں نے انکار کر کے توہین رسالت کی ہے۔ یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ جب رسالت مآب محفوظ کرنا چاہتا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو قیامت تک، تو انہوں نے وہ کون سے عنصر تھے، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے رخنا اندازی کر کے آج اسلام کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا کہ ایک شریف آدمی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت علیہم السلام کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کسی شریف کے اپنانے کے لائق نہ رہے۔ کیوں یہ حالات پیدا کیے گئے؟ یہ سوال ہم پہ نہ کریں، یہ سوال ان پہ کریں کہ انہوں نے جو اس بات کو کی تائید کر رہے ہیں، اس بات کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا جن لوگوں نے انکار کیا کاغذ و قلم دینے کا؟ آیا وہ محسنین اسلام کہلانے کے لائق ہیں؟ آیا وہ اسلام کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے گردانے جائیں گے؟ اصلاً نہیں گردانے جائیں گے، اس لیے کہ اگر اس وقت آپ نہ مانیں غدیر کو، ٹھیک ہے بھی غدیر میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مولائیت کا اعلان ہوا اور آپ نے بڑی تعویلیں کی ہے، بڑی تعویلیں، مولا سے یہ مراد، مولا سے یہ مراد، مولا سے یہ مراد، تعویلیں کر کر کے آپ نے مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیا، اور ایک عام انسان جو وہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یار یہاں پر مولا اگر رسالت مآب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تمہارا علی مولا ہے، اس کے اندر تعویلیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے میرے دوست، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں ملت مسلمہ کو کہ اگر آپ نے صحیح اسلام سمجھنا ہے، صحیح جانشین رسول کو سمجھنا ہے، تو پہلے سورہ منافقین کو جا کر سمجھو۔ ٹھیک ہے، سورہ منافقین ایک ایک کو جو ہے وہ نمایاں کر دے گی کہ اصلیت کیا ہے اور اس اصلیت پہ پردہ ڈالنے والے کیا ہیں۔ سورہ منافقون کیوں اللہ رب العزت نے نازل کی، کیا ضرورت ہے 114 سورہ؟ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب آپ سے یہی سوال ہے کہ حدیث قرطاس میں جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کا اشارہ جو تھا اس وقت کے لوگوں کی طرف تھا، یعنی اصحاب کی طرف تھا، کہ انہوں نے رسول اللہ کو تحریر لکھنے نہیں دی یا لکھوانے نہیں دی، اور جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ ہدایت سے پیچھے رہ گئی۔ تو آپ حدیث قرطاس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی جملے استعمال کیے میں انتہائی سختی سے اس کو کنڈم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے، ان کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اگر ایک انسانیت اور ایک علم کا احساس نہ ہوتا تو میں یا تو ان سے بڑھ پڑتا یا میں اس محفل کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو محسنین امت ہے، یہ جذباتی باتیں کی انہوں نے، ایک بھی نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی حدیث پر بات کی انہوں نے، نہ ان کو حدیث پڑھنا آتی ہے، نہ انہوں نے حدیث کی کوئی بات کی ہے۔ ایک بازاری بات آپ کرنے بیٹھے ہوئے تو آپ بازاری بات کریں، یہ آپ کی محفل نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنی جو بھی بات آپ کے سامنے ایک اہل سنت عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس بات کی ہر جگہ چرچا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے، ایسی اپنی زبان کے گھوڑے کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ سامنے والے کو احساس ہو جائے، اس کو تکلیف۔ ان کی باتوں سے مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو اس پر اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے حدیث قرطاس کی، بات یہ ہے کہ حدیث قرطاس کو کبھی بھی پورا کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، حدیث قرطاس کی آخری الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس، انہوں نے کہا نا کہ یہ امت جو ہے وہ
بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، اس امت کے پاس الحمدللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے. اس امت کے پاس اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام ہے. ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر نبوت کا خاتمہ نہ ہوتا تو آج تک اس امت میں اللہ نبی کو چلاتے. ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن چونکہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، لہٰذا وہ لوگ نبی نہیں بن سکے. لیکن ان میں ایک ایک اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ نبی بن سکتے تھے، وہ ہادی بن سکتے تھے. اللہ کے نبی کے بعد نبوت ختم ہے، لہٰذا وہ نبی نہیں بن سکے. یہ کہنا کہ ہماری امت جو ہے وہ یوں ہی بیکار پڑی ہوئی ہے، امت کو کوئی چلانے والا نہیں چلانے والے. اب الفاظ حدیث کیا ہے؟ جمعرات کے دن کی بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا کتاب لاؤ، میں لکھوں گا. نہیں لکھنے دیا. کیوں نہیں لکھنے دیا؟ اور کیا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات فرمائی ہو اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اپنی محبت میں، اپنے تعلق میں، اپنی اس بات کو سمجھنے میں پہلی مرتبہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جوتا دیا، جاؤ جو راستے میں ملے اس کو کہہ دو کہ تو جنتی ہے. ابو ہریرہ جیسے ہی جو ہے رضی اللہ عنہ نکلے باغ سے، عمر سے ملاقات ہوئی. عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا اللہ کے نبی نے جوتا دیا ہے، میں جا کے جس کو عمر نے یوں مارا سینے پہ، پیچھے گرے، واپس روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ، یا عمر نے ایسا کیا. کیوں عمر؟ یا رسول اللہ ایسا ہوگا تو لوگوں کو جو ہے وہ توکل ہو جائے گا ایمان پہ. آپ نے فرمایا عمر ٹھیک کہتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جو ہے وہ کچھ لکھ کر دیا کہ جاؤ یہ زمین تمہاری ہو گئی. باہر نکلے عمر کو ملے، کیا لے کر آئے ہو؟ یہ بکر نے لکھا پھاڑ کے کہ بھائی یہ تو تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ معدن دے رہے ہیں، معادن ہے یہ تو یہ ان کا آپس میں ایک تعلق تھا، ایک محبتیں تھی، مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے. عائشہ نے اس دن کا تذکرہ کیا ہے، وہ کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ غسل کیا، ایک روایت میں 3 مرتبہ غسل کر کے بے ہوش ہوئے. طبیعت اتنی خراب ہے تو عمر نے کہا ابھی رہنے دو. یہ اس لیے نہیں کہ وہ منافقین تھے، ہم لعنت بھیجتے اس منافق پر جو اللہ کے نبی کے زمانے پر ہے. ٹھیک ہے. اور جو صحابہ تھے وہ اہل ایمان تھے، ایمان والے تھے، اور ان کی ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں نازل کی، آسمان سے نازل ہوئی. اب یہ جمعرات کا دن ہے، اللہ کے نبی نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 4 دن اگر اللہ کے نبی نے ایسی وصیت کرنی تھی کیوں نہیں کی؟ پھر اسی حدیث میں ہے، بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ہمارے پاس علم ہے الحمدللہ، ہم جذباتی باتیں نہیں کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر بات کریں گے. کیا فرمایا؟ 3 وصیتیں کی. کیا؟ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ. اگر یہ کام اتنا ضروری تھا تو کر لیتے، نہیں، 3 وصیتیں کی ہے. کیا؟ نمبر 1، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب. مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو. اگر کسی کو خلیفہ بنانا اتنا ضروری تھا تو مشرکین کو نکالنا اتنا ضروری نہیں تھا، پہلے وہ خلیفہ بنا دیتے. دوسری بات کیا تھی؟ وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِمَا كُنْتَ أُجِيزُهُمْ. جیسے میں وفود کے ساتھ معاملہ کرتا تھا ویسے تم بھی کرتے رہو. اور تیسرا یہ تھا کہ اسامہ کا لشکر جو ہے اس کو روانہ کر دو. اور جہاں تک بات ہے کچھ لکھنے کی تو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ادعوا لی اباکی واخاکی، جاؤ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں ان کے لیے کتاب لکھوں تاکہ میرے بعد امت گمراہ نہ ہو. لوگ یہ سمجھے نہیں کہ کسی اور کے لیے وصیت ہے، وصیت کسی اور کے لیے نہیں ہے. مسلمان بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور تمام اللہ بھی انکار کرتا ہے کہ میرے بار اگر ہوگا تو ابو بکر ہوگا. لیکن اس کے باوجود، یہ روایت ہونے کے باوجود، سقیفہ بنو ساعدہ میں ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا. آپ نے سقیفہ سنا ہے؟ جی پڑھا ہے؟ کیا فرمایا؟ کس کو خلیفہ بناؤ؟ یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ہے، اس کو خلیفہ بناؤ. اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں سے گئے ہیں بغیر کسی کو اپنا وہ خلیفہ مقرر کیے گئے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا؟ حل اوصى لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی نے کوئی وصیت کی؟ فرمایا ما اوصى لنا، کوئی وصیت ہمارے لیے نہیں ہے. حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے بابا جان کے لیے کوئی وصیت کی ہے؟ عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. الم یقل رسول اللہ من كنت مولاه فان عليا مولاه قال بلى اما والله لو يعني بذلك رسول الله الاماره والسلطان لافصى لهم. اگر اس سے مراد بادشاہت ہوتی، امارت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے بیان کر لیتے. کیوں؟ وما كان احد انصح للمسلمين من رسول الله لقال ايها الناس ان هذا ولي امركم والقائم لكم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا والله ما كان وراء هذا شيء والله ان كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الامر والقيام للمسلمين بي من بعدي ثم ترك عليا ما اختار الله له ولرسوله ان يقوم به حتى يعذر فيه للمسلمين ان كان احد اعظم ذنبا ولا خطيئه من علي. اگر اللہ کے نبی وصیت کر چکے ہوتے، حسن خود کہتے ہیں ان سے بڑا ظالم اور گنہگار کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر علی رضی اللہ عنہ کو وصیت ہو چکی ہوتی کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی کی وصیت اور اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس کے باوجود وہ خلاف خلیفہ نہیں بن رہے ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، تو ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوتا. حسن رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں اہل بیت، جیسے نے ایک جملہ کہا نا، میں 100% ان سے متفق ہوں
کہ اہل بیت اس امت کا وہ مجموعہ ہے جس پر ہم سب متفق ہیں. بالکل ہے. لیکن اہل بیت کی محبت اصحاب سے تھی, اصحاب کی محبت اہل بیت سے تھی. نہ اہل بیت اصحاب کے بغیر کچھ ہے, نہ اصحاب اہل بیت کے بغیر کچھ ہے. آپ اپنا موقف رکھیے, اپنی بات رکھیے, لیکن معذرت کے ساتھ آپ کسی کی شان میں گستاخی کریں گے تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. سچی بات. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب, آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی جمعیت کو نہیں توڑا, بلکہ اسلام کو تقویت دینے کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی, پھر حضرت عمر کی بیعت کی, حضرت عثمان کی بیعت کی, اور پھر جن اصحاب نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی, انہی اصحاب بدر نے جناب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی. تو جب مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تو پھر ہم وہ خلافت جو صحابہ کے اجماع سے ہوئی ہے, مشورے سے ہوئی ہے, اس خلافت کو اہل تشیع کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت کرنا ثابت نہیں ہے. اہل سنت کے پاس تو ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہی دلیل دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں. دعویٰ بھی انہیں کا, دلیل بھی انہیں کی ہے. اب بات علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے ہیں تو کیا مکتب اہل بیت علیہ السلام, جیسے ہم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پہ, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ, اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر اہل سنت کی کتب احادیث سے جو ہے ان کی فضیلت اب بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو آپ ہماری کتب حدیث سے ثابت کریں. ٹھیک ہو گئی, ایک بات ہو گئی. یہ بات ذہنوں میں رکھیں. دیکھیں, ٹھیک ہے, لہجہ اگر تلخ ہے تو اس کی جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے لہجے کی تلخی پر جو ہے وہ مولانا سے معذرت چاہوں گا. لہجے کی تلخی, لیکن لہجے کی تلخی کو آپ بازاری نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. لہجے کی تلخی سے جو دلائل میں نے دیے اس دلیل کو آپ توڑ نہیں سکتے. میں نے اگر ہدایت کی دلیل دی ہے, ہادی کی دلیل دی ہے, تو میں نے تفسیر در منصور کا حوالہ دیا, اس کو جا کے کھنگال لیں. اور بھی بہت ساری تفسیریں موجود ہیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس آیت کے حوالے سے. باقی رہا یہ بات, دیکھیں پہلی بنیادی بات وہی مولانا والی بات ہو رہی تھی, وصیت پہ آپ نے اسٹارٹ لے لیا خلافت سے. جی. ٹھیک ہے نا جی, یہ موضوع نہیں بنتا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ نے اسٹارٹ لے لیا تو سنیے گا. میں نے اصل میں یہ آپس میں انٹرلنک ہے. ایک میں نے پہلا جملہ کہا تھا فضیلت کا, وہ تھا علم کا. ٹھیک ہے جی. مجھے مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان یا دیگر صحابی اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم میں زیادہ تھے یا برابر تھے, تو پھر خلفائے راشدہ, علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ پر, اس کے اندر حضرت ابو بکر کے, حضرت عمر کے, حضرت عثمان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو پہلے دن انہوں نے ممبر پر آ کر دیا. اگر وہ صاحب علم ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ جملے موجود ہیں کتاب کے اندر. بھائی اگر مجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے, اگر میں نے بی اے کیا ہے, اگر میں نے ایم اے کیا, تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ بھائی اگر مجھے میتھ کا سوال نہ آئے تو مجھے کروا دینا. بھائی میں تو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہوا ہے, میں تو میٹرک لیول کے جناب 4000 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ خود بیانیاں, یہ خود چیزیں ان کی جو نکل کے آ رہی ہیں. اور اپنی خلافت کے زمانے میں جب کوئی بھی پھنسا ہے کسی مسئلے میں تو اس نے رخ علی ابن ابی طالب کا کیا ہے. خود حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے اور اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ خود ان کی علمی کمزوری کی دلیل ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت عمر علم کی بنیاد پہ کمزور ہے. لہٰذا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں علمی طور پہ کمزور ہوں, علی قوی ہے, اس سے جو ہے وہ جا کر بات کرو, اس سے جا کر پوچھو. اور یہ جملہ دوسری مقام پر یہ جملہ موجود ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے کیوں آتے ہو پوچھنے کے لیے, علی موجود ہے. تو اس بنیاد, علم کی بنیاد کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بس سامنے آ جائے.